السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی صاحب نے انڈائریکٹلی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو جواب دیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر جلالی صاحب نے پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستانی فوج کو فلسطین میں جہاد کرنے کے لیے بھیجیں، اور اگر پاکستانی حکومت فوج کو وہاں پر نہیں بھیج سکتی تو ہمیں عام لوگوں کو وہاں پر جانے کی اجازت دے۔ تو میں کہتا ہوں حکومت وقت سے کہ فوج بھیجو، اور اگر تم نے نہیں بھیجنی تو جواب وہ تو تم نے دینا ہے، لیکن کم از کم پھر ہمیں ہی اجازت دے دو۔ اور کچھ نہ کر سکے تو فلسطینیوں کے ساتھ مل کے چند روڑے یہودیوں کو ہم بھی مار لیں گے۔ تو فائنلی اس پر انجینئر محمد علی صاحب نے انڈائریکٹلی ان کو جواب دیا ہے، اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بارڈر کھول دیں، جی ہمیں جانے دیں وہاں۔ تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں، جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ، بڑا اچھا موقع ہے۔ ان کو آپ بائی شپ بھیجیں، میڈیٹرینین سی میں غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے 41 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے، وہاں جائیں، اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں، اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے۔ ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے صرف مسبب الاسباب پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی، اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں مولانا الیاس قادری صاحب کو ٹرول کیا اور انہیں الزامی جواب دیا۔ تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا، انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، پاپا جانی، اور اس کا جو پوتا ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے، اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے۔ ویسے ان کو کوئی بتایا نا یار تھوڑی عزت بچانی ہے، اینک اتار کے نا ان کو تھوڑا زوم کر لیا کرو، انجینئر صاحب کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ تو وہ اینک لگا کے اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ سائنس نے دیکھیں ان کی مٹی کیسی پلید کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے، اور اس سے ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑ دیں، جو میں کہتا تھا نا یہ سامنے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے، سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بریلوی عالم کو اس بات پر جواب دیا کہ وہ بریلوی عالم یہ فرما رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ سے بھی پہلے چاند پر گئے تھے۔ تو ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کو جواب دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپا رہا یورپ کی طرف دیکھنے والوں، امریکہ کی طرف دیکھنے والوں، امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا، امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا۔ تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتا نادان، پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پر وقت میں چلی گئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے، غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے۔ ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا، اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھیں، یہ جھوٹی خبر ہے، چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے، لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام، یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ ہیں، جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا، کیا خیال، ایک تو جا نہیں رہے ہیں، اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ، عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں۔ تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے، یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا، مجھے اس سے بڑا سبق ملا۔ میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار، آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں، مانڈے بھی، اور ناچیں بھی، اور گائیں بھی، اور جو بھی کرنا ہے کرو، غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے، تاکہ وہ بدگمان نہ ہو۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب سے یہ سوال ہوا کہ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت معاویہ نے قصاص عثمان کو صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھال بنایا تھا۔ تو فائنلی جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی 100 کوشچن ریلیٹڈ ٹو علی اینڈ معاویہ کی سیریز میں اس سوال کا بھی جواب دیا۔ آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں کے دل میں یہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے اصلاً یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جی ہمیں اقتدار منتقل ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک موقع مل گیا، ایک بہانہ مل گیا، اس کی بنیاد پر جتنی اقدامات کیے جا سکتے تھے اقدامات کیے گئے۔ جب اس طرح کے معاملات سیاسی یا معاشرتی سطح پر ہوتے ہیں تو ان میں اقدامات کو دیکھنے کے دو ہی زاویے ہیں، حسن ظن سے دیکھا جائے، بدظنی سے دیکھا جائے۔ تو دونوں جانب حسن ظن سے بھی دیکھ لیجیے اور بدظنی سے بھی دیکھ لیجیے۔ حسن ظن کے تقاضے سے ہم سیدنا علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے یہ سمجھا مسلمانوں کا نظم ترم برم ہے، ایک خلیفہ یا حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے، اگر لوگوں کو بے سر چھوڑ دیا گیا تو اس سے انارکی پیدا ہوگی۔ اس وقت یہ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اعتماد کریں گے، تو مجھے آگے بڑھ کر حکومت کا نظم سنبھال لینا چاہیے۔ حسن ظن کے پہلو سے دیکھا جائے یہ بڑی معقول بات نظر آتی ہے۔ یہ زاویہ ہے، ایک دوسرا زاویہ بھی ہے کہ پہلے سے بیتاب بیٹھے تھے، ان لوگوں کو ابھارنے کا معاملہ بھی انہوں نے کیا، انہی کے گھر میں محمد بن ابو بکر نے پرورش پائی ہے، ایک لحاظ سے وہ ان کا بیٹا ہی تھا، وہی سب سے آگے تھا اس ساری بغاوت میں۔ یہ ساری کی ساری اسکیم بنائی اس مقصد کے لیے کی گئی کہ بنو امیہ کے ایک حکمران موجود ہے، ان کا خاتمہ ہو، اور میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرے لیے بھی اقتدار کا راستہ نکلے، تو کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ چیزوں کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ ہے۔ اسی طرح ادھر آ جائیے،
حسن ظن کے پہلو سے یہ ہے کہ بڑا نازک حادثہ ہوا ہے. سیدنا عثمان بڑی شخصیت ہیں, وہ مسلمانوں کے حکمران تھے, ان کی شہادت ہو گئی ہے. وہ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں, اور وہی نہیں دیکھ رہے, ہزاروں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کے ہاتھ کی بیعت قبول کر لی ہے اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں, اور ایک لحاظ سے وہ لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں, یعنی بلوہ کرنے والے لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں. اس وجہ سے انہی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ان کی بیعت قبول نہ کریں, ان کو قانون کے حوالے کریں. یہ حسن ظن سے دیکھنے کا طریقہ ہے, اور بدظنی سے دیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا. تو ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں. مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کو ہمیشہ حسن ظن کے پہلو سے دیکھنا چاہیے. تو میں دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن سے دیکھتا ہوں. تو دونوں کو اگر آپ حسن ظن سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا, بدظنی سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا. اس میں ہر شخص کا انتخاب ہے, میں نے اپنا انتخاب بتا دیا. میں تو دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن ہی سے دیکھتا ہوں. پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی پروفیسر شیر علی صاحب کو دیوبندی علماء کرام نے انہیں معافی مانگنے پر مجبور کیا. آپ سب کو یہ بتا دوں کہ پروفیسر شیر علی صاحب پاکستان کی خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی میں زولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. دراصل وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر ایک لیکچر دینے والے تھے. جیسے ہی وہاں کے مقامی علماء کرام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے پروفیسر شیر علی صاحب کو معافی نامہ پڑھنے پر مجبور کیا. شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی اور عقلی افکارات نظریات ہیں ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں. جیسے ڈارون کا نظریہ ہے. اب مذکورہ بالا عمر کے خلاف میں نے جتنی باتیں ہیں, یعنی ڈومیل سیمینار, لیکچر اور سوشل میڈیا پوسٹوں اور کمنٹوں اور دیگر مجالس میں, ان تمام سے بریت کا اعلان کرتا ہوں, اور اس پہ میں توبہ اور معافی کا اعلان کرتا ہوں. اس پر پروفیسر تیمور رحمان صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے کا. بہتر طریقہ اس معاملے کو حل کرنے کا میں تجویز کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی آپ ویسی ساری سائنسی تعلیم جو ہے اس کو بین کر دیں ایک ہی دفعہ, چاہے وہ سوشل سائنس کی تعلیم ہو, بایولوجی کی ہو, نیچرل سائنس کی تعلیم ہو, کوئی بھی تعلیم جو کہ سائنٹیفک بیسس پہ ہے اس کو ایک دفعہ اگر بند کریں تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک ہی گو میں. وہ ایک کہاوت ہے اردو کے اندر کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, یعنی کہ جہاں آپ سائنٹیفک نالج ہی بند کر دیں گے اور ایسی تمام تعلیم بند کر دیں گے جس کا کوئی سائنس سے تعلق ہو تو پھر یہ سارے مسائل جو ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوں گے. سکس اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی مفتی منیب الرحمان صاحب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی عیادت کرنے کے لیے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور تشریف لائے, جس کی کچھ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. ملاقات کے بعد انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے دعا بھی کی. سیونتھ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب اور طارق جمیل صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اپنے نئے بیان دیے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج پھر سے انجینئر محمد علی صاحب نے تقریباً تیسری مرتبہ اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اپنے آفیشیل چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, جس میں انہوں نے قیامت کی نشانیوں کو بھی ڈسکس کیا ہے اور ان اسکالرز کو بھی جواب دیا جو آئے دن قیامت کی نشانیوں کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. تمام ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں, آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. خیر یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.